دعوت میں یہی بات کرانی ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو اس محنت کے ذریعے سے، اس دعوت کے ذریعے سے امت کو ایک غلطی میں سے بچانا چاہتے ہیں، جس غلطی میں امت پھنس گئی ہے۔ کہ وہ کیا غلطی ہے؟ فرمایا وہ غلطی یہ ہے کہ آدمی اپنی صلاحیت کو اپنی سمجھتا ہے، مالی صلاحیت ہو، دوسری صلاحیت ہو، یہ میری اپنی صلاحیت ہے، میں جو چاہوں اس میں کروں، میں جو چاہوں کروں، میرا اپنا ہے۔ حالانکہ اس کا اپنا نہیں ہے، اس کو اللہ نے بطور نعمت کے دیا ہے، جو بھی دیا ہے، اور بطور نعمت کے دے کر کے اس کو بطور امتحان قرار دیا ہے کہ ان نعمتوں میں رکھ کر اللہ تمہیں دیکھیں گے کہ تم کیسا کرتے ہو۔ اس لیے جتنی نعمتیں ہیں، جتنے اسباب ہیں، اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت اس اسباب کی یہ ہے کہ وہ نعمت ہے، تندرستی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، مال نعمت ہے، سمجھ نعمت ہے، قوت نعمت، سب چیزیں نعمت ہے۔ یعنی اللہ کا انعام ہے۔ نعمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بغیر مانگے اپنے بندوں کو دیا، اور دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ وہ سوال کرنے کا انتظار نہیں کرتے کہ کوئی سوال کرے اور دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ نعمتوں کے دینے میں اپنی طرف سے پہل کرتے ہیں۔ معصور دعاؤں میں ہے اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها، کہ وہ پروردگار کہ جو اپنی طرف سے نعمت دینے میں شروعات کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ پر کس کا حق ہے؟ کہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ بھئی ہمارا حق ہے لاؤ۔ جیسے لوگ مانگتے ہیں، حکومتوں سے اپنا حق مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہیں کہ ہمارا حق ہے۔ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ سب چیزوں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں کہ حق مانگے۔ بھائی بھائی کا شریک ہوتا ہے، وہ حق مانگے گا، جی ہاں، اس کا کوئی شریک نہیں، ہاں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں، اس کے مقابل کا کوئی نہیں۔ ہاں، پھر جو دے رہے ہیں تو کہ حق کسی کا بھی نہیں ہے اللہ پر، وہ اپنی طرف سے بطور انعام اور اکرام کے دیتے ہیں۔ یہ لو، یہ لو، یہ لو، جو مانگا وہ بھی دیا، اور جو نہیں مانگا وہ بھی دیا، اور مانگنے پر جو دیا وہ اس کے مانگنے سے زیادہ دیا، اور اپنی طرف سے شروعات کی ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ کسی کی درخواست آوے تو دیکھے کیسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یہ شان ظاہر کر رہے ہیں اپنی دعاؤں میں، اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها، اے وہ ذات کہ جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروع کرے، حالانکہ اللہ پر کسی کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ تو یہ نعمتیں آتی رہتی ہیں، اسباب ملتے رہتے ہیں۔ ان اسباب کے بارے میں کیا موقف ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ایک طرف تو یہ اسباب اللہ کی نعمتیں ہیں، جیسا کہ معروف مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ دوسری طرف کہ یہ جتنے اسباب دیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور ایک امتحان ہے، امانت ہے۔ یہ امانت ہے، آنکھیں امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، دل دماغ امانت ہے، مال امانت، اولاد امانت، سب امانت۔ ہمارا پورا دین امانتوں پر ہے اور امانت داری پر ہے۔ بے ایمانی کو کوئی تعلق نہیں ہے، بے عملی کا کوئی تعلق نہیں ہے، پورا دین امانت داری پر کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ نے امانت دار ظاہر کیا تھا، نبوت ظاہر ہونے سے پہلے امانت داری ظاہر کرائی کہ ہمارا یہ بندہ امانت دار ہے، ہمارا یہ بندہ سب سے زیادہ سچا اور وفادار ہے۔ یہ بنیادیں ہیں ہماری کام کرنے کی کہ دین کا کام اور اللہ کا کام کیسے کرو گے،
کہ پوری امانت داری سے کریں گے، کیونکہ ہم کو یہ چیزیں بطور امانت کے دی ہیں۔ تو مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم امت کو اس غلطی میں سے اس محنت کے ذریعہ بچانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جان مال کو اپنا ہی سمجھ لیا ہے، کہ جان مال ہماری، جیسا چاہے کریں، جو چاہیں کریں، کہ یہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے والی بات ہے۔ کیونکہ جتنی آزادی آئے گی اتنی بربادی آئے گی۔ قاعدہ ہے کہ ہر کام میں آدمی آزاد ہو کر کام کرے، تو جتنا بڑا کام اتنی بڑی بربادی، اور جتنا بڑا کام اتنی پابندی۔ پھر اس کام میں خوبی آئے گی، اور اگر اس کو آزادی سے چلایا، ایک آدمی سائیکل آزادی سے چلاوے تو جو ایکسیڈنٹ ہوگا وہ ہلکا ہوگا، کیونکہ سائیکل ہے، پیدل سائیکل ہے، اس میں زیادہ قوت نہیں ہے۔ ایک موٹر سائیکل کو چلاوے اور ایک گاڑی کو چلاوے، ہوائی جہاز کو چلاوے، سوچو کہ کتنا نقصان ہوگا آزادی کا۔ کہ جتنی طاقت اتنا نقصان۔ تو آدمی کو اللہ نے بہت سی طاقتیں دی ہے، جی ہاں، اور دیتے رہتے ہیں۔ پھر اس کا غلط استعمال ہو کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے، جی ہاں۔ آنکھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، دل دماغ کا استعمال، مال کا استعمال، اولاد کا استعمال۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اولاد سے خوش ہوتے ہیں لوگ، نہیں ہوتی ہے تو مانگتے ہیں، دعا کراتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، کیوں؟ اولاد کی طلب ہے، بے اولاد رہنا نہیں چاہتے۔ تو جب دی ہے اولاد تو کس کام کے لیے دی ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ میرے مال کا وارث بنے، اتنا مال کا وارث بننے کے لیے دی ہے۔ پھر مال کا تو کیا وارث بنے گا؟ وہ ہر آدمی اپنا مال چھوڑ کے جائے گا، ہر آدمی اپنا مال چھوڑ کے جائے گا، جی ہاں۔ اللہ کہتے ہیں میں وارث ہوں۔ وارث کون ہے؟ کہ اللہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ یہ زمین اور زمین کی ساری چیزوں کے ہم وارث اللہ کہتے ہیں، یہ تو سب چلے جائیں گے، پھر ہم جس کو چاہیں گے دیں گے۔ اولاد اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ وارث بنے، یہ اولاد تو اس لیے ہے کہ جو زندگی کی ذمہ داریاں اللہ نے باپ کو دی ہے یہ سنبھالے۔ ہمارے باپ نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی دین کی، ہم بھی وہی ذمہ داری سنبھالیں، کہ یہ اصلی بات ہے۔ تو مولانا کی بات کہہ رہا تھا میں کہ ہم امت کو اس غلطی میں سے بچانا چاہتے ہیں کہ امت نے اپنی صلاحیتوں کو اپنی سمجھی ہے کہ ہماری ہے، جو چاہیں کریں، کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ صلاحیتیں امانت ہے، اور یہ اس لیے دی گئی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔